بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلعہ تبریز کی لڑائی میں سلجوقی سالار امیر ارسلان مارا گیا، اس کے 500 مجاہدین ہلاک یا زخمی ہو گئے تو مزمل افندی نے شدید زخمی حالت میں مرو پہنچ کر سلطان ملک شاہ کو لڑائی کے اس انجام کی اطلاع دی۔ اس کا زندہ رہنا معجزہ تھا۔ جب سے مزمل افندی سالار امیر ارسلان اور اس کے 500 سواروں کے ساتھ چلا گیا تھا، رحمہ شمونہ نے روزمرہ کا معمول بنا لیا تھا کہ بار بار چھت پر چلی جاتی اور اس راستے کو دیکھنے لگتی جس راستے پر مزمل افندی چلا گیا تھا۔ شمونہ کو معلوم تھا کہ 2-4 دنوں میں ادھر سے کوئی اطلاع نہیں آئے گی، بغداد سے اتنی جلدی اطلاع آ ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکن شمونہ مزمل افندی کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ وہ حقائق کو تو قبول ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ چھت پر جا کر بلائی منزل کا اس طرف والا دریچہ کھول کر اس راستے کو دیکھنے لگتی تھی۔ اسے قاصد کا انتظار تھا اور اسے انتظار تھا کہ مزمل افندی اسی راستے سے واپس آئے گا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ تاثر ہوگا، سینہ پھیلا ہوا اور گردن تنی ہوئی ہوگی، اور حسن بن صبا اس کے ساتھ ہوگا، زندہ یا مردہ۔ دنوں پہ دن گزرتے جا رہے تھے، نہ جانے کتنی راتیں بیت گئیں، مزمل افندی نہ آیا، نہ مرو سے کوئی قاصد آیا۔ شمونہ 2-3 بار اس کی ماں میمونہ نے اسے کہا کہ ایک آدمی کی محبت میں گرفتار ہو کر تم دنیا کو بھول گئی ہو، تمہیں دن اور رات کا ہوش نہیں، یوں تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ میں صرف اس کا انتظار نہیں کر رہی جسے میں چاہتی ہوں۔ شمونہ نے ماں سے کہا، میں حسن بن صبا کے انتظار میں ہوں۔ اگر وہ زندہ آیا تو میں اسے زنجیروں میں بندھے ہوئے دیکھنا چاہوں گی، اور اگر اس کی لاش آئی تو میں سمجھوں گی کہ میرا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ مزمل اسے زندہ یا مردہ لے ہی آئے گا۔ شمونہ کو کوئی قاصد یا مزمل افندی آتا نظر نہیں آتا تھا۔ راستہ ہر روز کی طرح شہر سے نکل کر درختوں اور کھیتوں میں بل کھاتا دور ایک پہاڑی میں گم ہو جاتا تھا۔ اسے ہر روز ویسے ہی اونٹ گھوڑے، بوجھ اٹھائے ہوئے ٹٹو اور پیدل چلتے ہوئے لوگ نظر آتے تھے۔ شمونہ کی بے چینی اور بے تابی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ اکتانے بھی لگی تھی۔ اس کی مزاجی کیفیت بھی کچھ بکھر سی گئی تھی۔ آخر ایک روز دن کے پچھلے پہر دور سے اسے ایک گھوڑ سوار آتا نظر آیا۔ گھوڑے کی رفتار اور انداز بتاتا تھا کہ وہ کوئی عام سا مسافر نہیں۔ شمونہ کی نظریں اس پر جم گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کی طرف آنے لگی۔ گھوڑ سوار شہر میں داخل ہوا تو شمونہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ شہر کی گلیوں میں گم ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ امیر شہر ابو مسلم راضی کے گھر کے قریب ایک گلی سے نکلا۔ شمونہ دوڑتی نیچے آئی۔ گھوڑ سوار اس شاہانہ حویلی کے احاطے میں داخل ہو رہا تھا۔ تم قاصد تو نہیں ہو؟ شمونہ نے اس سے پوچھا۔ ہاں بی بی، سوار نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، میں قاصد ہوں، امیر شہر سے فوراً ملنا ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ مرو سے آیا ہوں، قاصد نے جواب دیا۔ سالار امیر ارسلان اور مزمل افندی کی کوئی خبر لائے ہو؟ شمونہ نے بچوں کی سی بےتابی سے پوچھا۔ انہی کی خبر لایا ہوں، قاصد نے کہا۔ کیا خبر ہے؟ شمونہ نے تڑپ کر پوچھا۔ امیر شہر کے سوا کسی اور کو بتانے والی خبر نہیں، قاصد نے جواب دیا۔ شمونہ دوڑتی اندر گئی، دربان کے روکنے پر بھی نہ رکی۔ ابو مسلم راضی اپنے کسی کام میں مصروف تھا۔ شمونہ نے زور سے دروازہ کھولا کہ ابو مسلم راضی چونک اٹھا۔ مرو سے قاصد آیا ہے، شمونہ نے بڑی تیزی سے کہا، اسے فوراً بلا لے۔ ابو مسلم راضی نے ابھی کچھ جواب بھی نہیں دیا تھا کہ شمونہ باہر کو دوڑ پڑی اور قاصد کو ابو مسلم راضی کے پاس لے گئی۔ کیا خبر لائے ہو؟ ابو مسلم راضی نے پوچھا۔ قاصد نے شمونہ کی طرف دیکھا اور پھر ابو مسلم راضی کی طرف دیکھا۔ بات بالکل صاف تھی کہ قاصد شمونہ کے سامنے پیغام نہیں دینا چاہتا تھا۔ تم ذرا باہر چلی جاؤ شمونہ، ابو مسلم راضی نے کہا۔ شمونہ وہاں سے ہلی بھی نہیں اور کچھ بولی بھی نہیں۔ اس کی نظریں ابو مسلم راضی کے چہرے پر جم گئی تھیں اور اس کے اپنے چہرے کا تاثر یک لحظت بدل گیا تھا۔ راضی کی دانش مندی نے راز پا لیا۔ وہ شمونہ کی اس بات کو سمجھتا تھا۔ اس لڑکی نے ابو مسلم راضی کے دل میں اپنی قدر و منزلت پیدا کر لی تھی۔ ہاں، ابو مسلم راضی نے قاصد سے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ خبر اچھی نہیں امیر شہر، قاصد نے کہا۔ سالار امیر ارسلان مارے گئے ہیں اور ان کے 500 سواروں میں سے شاید ہی کوئی زندہ بچا ہو۔ مزمل افندی کی کیا خبر ہے؟ شمونہ نے تیزی سے اٹھ کر پوچھا۔ خاموش رہو شمونہ، ابو مسلم راضی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں تمہیں باہر بھیج دوں گا۔ تم ایک آدمی کا غم لیے بیٹھی ہو اور ہم اس سلطنت اور دین اسلام کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ اس نے قاصد سے کہا، آگے بولو۔ مزمل افندی زندہ ہے، قاصد نے کہا، لیکن بہت بری طرح زخمی ہے۔ وہ مرو میں سلطان علی مقام کے پاس ہے، وہی آگے کی خبر لائے تھے۔ قاصد نے ابو مسلم راضی کو تفصیل سے وہ خبر سنائی جو مزمل افندی نے سلطان ملک شاہ کو سنائی تھی۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ اب سلطان مکرم نے سالار قزل سارق کو 1000 سوار دے کر حسن بن صبا کی گرفتاری اور اس کے پیروکاروں کی تباہی کے لیے بھیج دیا ہے۔ قاصد پیغام دے چکا تو ابو مسلم راضی نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔
میں مرو جانا چاہتی ہوں، شمونا نے کہا۔ آپ مجھے اسی قاصد کے ساتھ بھیج دیں۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ ابو مسلم راضی نے پوچھا۔ میں مزمل افندی کی تیمارداری کروں گی، شمونا نے جواب دیا۔ اس شخص نے مجھ پر جو احسان کیا ہے، کیا میں بھول سکتی ہوں؟ اس نے مجھے بچھڑی ہوئی ماں سے ملایا ہے، اور امیر شہر، میں نے اور مزمل افندی نے عہد کیا ہے اور قسم کھائی ہے کہ حسن بن صبا کو ہم دونوں قتل کریں گے۔ اس مقصد کے لیے میں مزمل کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ایسے کام جذبات کے جوش سے نہیں ہوا کرتے شمونا، ابو مسلم راضی نے کہا۔ اس کے لیے تجربے کی اور دور اندیشی سے ہر پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تم میرے ساتھ رہو، تمہاری ماں یہی ہے، میرا بھی یہی مقصد ہے۔ حسن بن صبا جب یہاں آیا تھا تو میں نے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا تھا، لیکن اسے قبل از وقت پتہ چل گیا اور وہ فرار ہو گیا۔ میں نے بھی حسن بن صبا کے قتل کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے، پھر اس لیے بھی میں تمہیں وہاں نہیں بھیج سکتا کہ مزمل افندی سلطان کے پاس ہے۔ میری بات اور ہے، سلطان کے یہاں فضا اور ماحول کچھ اور ہے۔ انہوں نے مزمل افندی کو اپنی نگرانی میں رکھا ہوگا، اور وہ پریشان بھی ہوں گے کہ امیر ارسلان جیسا سالار اپنے تمام سواروں کے ساتھ مارا گیا ہے۔ یہ پریشانی بھی لاحق ہو گئی ہے کہ حسن بن صبا کے پاس اتنی فوجی طاقت اکٹھی ہو گئی ہے کہ اس نے 500 سلجوقی سواروں کو ختم کر دیا ہے۔ کسی کو سلجوقی کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جان کی بازی لگا دینے والا جنگجو ہے اور ناقابل تسخیر۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حسن بن صبا کے پیروکار سلجوکیوں سے زیادہ سرفروش ہیں۔ تم یہی رہو، ہو سکتا ہے سلطان تمہارا وہاں جانا پسند نہ کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اس بنا پر شک کی نظروں سے دیکھیں کہ تم نے حسن بن صبا کے زیر سایہ تربیت حاصل کی ہے۔ ابو مسلم راضی نے شمونا کی ماں کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے جذبات کو اپنے قابو میں لے لے، ورنہ یہ جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھے گی۔ سالار قزل فاروق نے تبریز کی قلعہ نما بستی کو نظر آتش تو کر دیا، لیکن وہ اس بستی کو نظر آتش کرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ یہ تو غصے کا اظہار تھا جو اس نے کیا۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ حسن بن صبا اور اس کے جنگجو پیروکار کہاں گئے۔ اس نے جو لاشیں دیکھی تھی ان میں سالار امیر ارسلان کے سواروں کی لاشیں زیادہ تھی، اور حسن بن صبا کے آدمیوں کی لاشیں بہت ہی تھوڑی تھیں۔ سالار قزل فاروق کے ساتھ جاسوسی کرنے والے آدمی بھی تھے، بھیس اور حلیہ بدلنے کا بھی ان کے پاس انتظام تھا۔ قزل فاروق نے اپنے 4 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے تیار کیا اور انہیں ضروری ہدایات دے کر ادھر ادھر بھیج دیا۔ اس نے خود ذرا سا بھی آرام نہ کیا، اپنے 2-3 ماتحت کمانداروں کو ساتھ لے کر تبریز سے کچھ دور زمین کو کھوجنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے ہر طرف زمین دیکھی، حسن بن صبا اکیلا ہی تو نہیں تھا کہ اس کا پورا کھوج نہ ملتا۔ اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے جن میں گھوڑ سوار بھی تھے۔ ایک جگہ مل ہی گئی، زمین گواہی دے رہی تھی کہ یہاں سے ایک قافلہ یا لشکر گزرا ہے۔ قزل فاروق زمین کے یہ نشان دیکھتا ہوا آگے ہی آگے چلتا گیا۔ یہ کوئی عام سا راستہ نہیں تھا، یہ لوگ اونچی نیچی زمین پر چلتے آگے گئے۔ ایک ندی تھی، وہ اس ندی میں سے بھی گزرے تھے۔ اگر یہ کوئی پرامن لوگوں کا قافلہ ہوتا تو کسی باقاعدہ پگڈنڈی پر چلا جا رہا ہوتا، یہ ہموار زمین پر چلتا۔ یہ قافلے لوٹنے والے ڈاکوؤں کا گروہ بھی ہو سکتا تھا، اور یہ حسن بن صبا کا گروہ بھی ہو سکتا تھا۔ زمین کے ان نشانات سے تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس سمت کو جا رہے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ معلوم کرنی تھی کہ وہ گئے کہاں۔ آگے ایسا پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جس کے اندر کسی آبادی کا گمان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سالار قزل فاروق ایک جگہ رک گیا، اس کا آگے جانا ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ وہ دور سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ کسی شہر کا امیر یا فوج کا سالار ہے۔ اس نے اپنے ماتحتوں سے کہا کہ اس طرف اپنا کوئی آدمی بھیس بدل کر جائے تو کچھ سراغ مل سکتا ہے۔ ایک ماتحت نے اسے کہا کہ چل کر ایک اور آدمی کو اس سمت میں روانہ کر دیتے ہیں، اور وہ واپس آ گئے۔ بہت دیر بعد ایک شتر سوار آتا نظر آیا، وہ بڑی تیز رفتار سے آ رہا تھا۔ قریب آیا تو وہ اپنا ایک جاسوس نکلا جسے علل صبح بھیجا گیا تھا۔ وہ اونٹ سے اترا اور اپنے سالار کے پاس گیا۔ سراغ مل گیا ہے، جاسوس نے کہا۔ میں نے گھوڑوں، اونٹوں اور آدمیوں کے پاؤں کے نشان دیکھے اور ان پر چلتا گیا۔ یہ نشان مجھے ایک جگہ لے گئے جہاں 3 مکان تھے، جن کے مکینوں کے بچے مکانوں سے کچھ دور کھیل رہے تھے۔ میں اونٹ سے اترا اور ان بچوں سے پوچھا کہ ادھر سے ایک قافلہ گیا ہے، میں اس قافلے سے بچھڑ گیا تھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ قافلہ کدھر گیا ہے؟ بچوں نے مجھے صرف سمت بتائی۔ جاسوس نے قزل فاروق کو جو تفصیل سنائی وہ یوں تھی کہ جب یہ شخص بچوں سے پوچھ رہا تھا، اس وقت ان مکانوں کے رہنے والے کسی آدمی نے دیکھ لیا اور اس کے پاس آ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اس نے وہی بات کہی جو وہ بچوں سے کہہ چکا تھا
کہ وہ اس قافلے سے بچھڑ گیا تھا۔ وہ ایک عجیب قافلہ تھا، اس آدمی نے کہا۔ اس میں بہت سے آدمی تھے جو زخمی تھے، ان کے کپڑے خون سے لال تھے، اور ان میں کچھ گھوڑوں پر سوار تھے اور کچھ اونٹوں پر، اور چند ایک پیدل بھی جا رہے تھے۔ ہمیں تو وہ قافلوں کو لوٹنے والے ڈاکو لگتے تھے۔ ان کے ساتھ جو اونٹ تھے، ان میں سے 2 اونٹوں پر پالکیاں تھیں، دونوں میں ایک ایک یا شاید 2 عورتیں تھیں۔ ہمیں شک ہے کہ وہ ڈاکو تھے۔ انہوں نے کسی قافلے کو لوٹنے کی کوشش کی ہوگی اور قافلے والوں نے مقابلہ کر کے انہیں مار بھگایا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو میرے دوست، جاسوس نے کہا۔ وہ ڈاکوؤں کا ہی گروہ ہے۔ انہوں نے ایک قافلے پر حملہ کیا تھا، لیکن ناکام رہے، کیونکہ قافلے میں لڑنے والے بہت سے آدمی تھے۔ انہوں نے ان ڈاکوؤں کے کئی ایک آدمی مار ڈالے اور باقی بھاگ گئے۔ میں سلجوقی فوج کا آدمی ہوں اور اس قافلے کا سراغ لیتا پھر رہا ہوں۔ اگر تم بتا سکو کہ یہ لوگ آگے کہاں گئے ہیں تو تمہیں سلطان کی طرف سے جھولی بھر کر انعام ملے گا۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اس پہاڑی علاقے کے اندر پرانے زمانے کا ایک چھوٹا سا قلعہ ہے، جو دراصل قلعے کے کھنڈرات ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس قلعے میں گئے ہوں۔ ان پہاڑیوں کے اندر کوئی اور آبادی نہیں، بڑے بڑے غار ہیں جہاں صرف ڈاکو ہی جا سکتے ہیں۔ کسی اور نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ قزل ساروق کا جاسوس وہیں سے واپس آ گیا اور اپنے سالار کو بتایا۔ اس جاسوس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جب وہاں سے قافلے کا سراغ لے کر آ گیا تھا تو پیچھے کیا ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جب جاسوس وہاں سے چلا گیا تو ایک بوڑھا آدمی مکان سے نکلا اور اس نے اپنے اس آدمی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ شتر سوار کون تھا اور کیا کہتا تھا۔ اس نے اس بوڑھے کو بتا دیا کہ وہ کیا پوچھ رہا تھا اور اس نے کیا بتایا تھا۔ بے وقوف آدمی، بوڑھے نے کہا، تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ یہ سلطان کی فوج کا آدمی تھا۔ اس آدمی نے کہا، وہ ڈاکوؤں کے اسی گروہ کے تلاش میں تھا۔ میں تو جانتا تھا اور اسے بتا دیا ہے۔ اگر سلطان کی فوج نے ان ڈاکوؤں کو پکڑ دیا تو مجھے انعام ملے گا۔ تمہیں انعام بعد میں ملے گا، بوڑھے نے کہا، لیکن انعام لینے کے لیے نہ تم زندہ رہو گے نہ ہم میں سے کوئی زندہ رہے گا۔ تم نے ہم سے پوچھ کر بات کرنی تھی۔ تم نے جس کی نشاندہی کی ہے وہ حسن بن صبا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے حسن بن صبا کون ہے؟ ہاں، اس نے کہا، وہ آسمان سے اترا ہے اور خدا نے اسے اپنا ایلچی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ خدا کے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے آیا ہے، بوڑھے نے کہا۔ اس کے مقابلے میں کتنا ہی بڑا لشکر آ جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آسمان سے معلوم نہیں جنات اترتے ہیں یا قہر برسانے والے فرشتے آ جاتے ہیں جو لشکر کو کاٹ کر پھینک جاتے ہیں۔ کیا تم نے تبریز کی لڑائی نہیں سنی؟ ابھی چند ہی دن گزرے ہیں، سلطان کا پورا لشکر اپنے ہی خون میں ڈوب گیا ہے۔ ہاں، سنا تھا، اس نے کہا۔ پھر مکانوں سے ایک اور آدمی نکل آیا۔ بوڑھے نے اسے بتایا کہ اس نے سلطان کے ایک جاسوس کو بتا دیا ہے کہ حسن بن صبا ادھر چلا گیا ہے۔ یہ تو نیم پاگل ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ یہ تو میں جانتا ہوں، بوڑھے نے کہا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ سلطان نے حسن بن صبا کے پیچھے فوج بھیج دی تو کیا ہم نہ مارے جائیں گے؟ سوچو ہم کیا کریں۔ وہ حسن بن صبا ہی تھا جو تبریز سے اپنے تمام پیروکاروں اور ابو علی کے قزوین سے بھیجے ہوئے 300 سواروں کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے گزرا تھا۔ ان مکانوں کے قریب آیا تو تمام مکین باہر آ کر راستے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ حسن بن صبا نے انہیں دیکھا تو اپنے 2 مصاحبوں سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ ہم ادھر سے گزرے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی کو بتایا تو ان کے بچے سے بوڑھے تک کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کے مکانوں کو آگ لگا دی جائے گی۔ اب ان کے لیے یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے ایک آدمی نے، جسے وہ نیم پاگل کہہ رہے تھے، ایک جاسوس کو بتا دیا تھا کہ وہ لوگ آگے گئے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان پہاڑیوں کے اندر ایک قدیم قلعے کے کھنڈرات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسی قلعے میں گئے ہوں۔ دوسرے جاسوس کسی اور طرف چلے گئے تھے۔ ان کی واپسی کے انتظار میں پوری رات گزر گئی۔ وہ اگلے روز یکے بعد دیگرے آئے تو آدھا دن گزر چکا تھا۔ ان سب نے یہی خبر دی کہ حسن بن صبا ان پہاڑیوں کے اندر گیا ہے۔ اس طرح تصدیق ہو گئی کہ اس وقت ان کا شکار کہاں ہے۔ تبریز سے اس جگہ کا فاصلہ کم و بیش 40 میل بتایا گیا تھا۔ آدھا دن گزر چکا تھا جب قزل سارق نے اپنے 1000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ لشکر انہی مکانوں کے قریب سے گزرا۔ ایک جاسوس نے راستہ معلوم کر لیا تھا۔ لشکر پہاڑی علاقے میں داخل ہو گیا۔ آگے راستہ بہت ہی دشوار تھا، اس لیے لشکر کی رفتار بہت ہی سست رہی۔ ابھی 15-16 میل بھی طے نہیں ہوئے تھے کہ سورج غروب ہو گیا۔ چونکہ علاقہ پہاڑی اور جنگلاتی تھا اس لیے شام بہت جلدی گہری ہو گئی۔ پھر بھی قزل سارق نے سفر جاری رکھا۔ آگے راستہ دشوار ہوتا چلا گیا۔ یہ راستہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ بل کھاتا جا رہا تھا۔ رات بالکل تاریک تھی۔
پھر بھی سالار نے لشکر کو نہ روکا۔ تھوڑا ہی اور آگے گئے ہوں گے کہ لشکر میں شور سا سنائی دیا۔ ایک گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا اور دو تین آوازیں سنائی دی کہ ایک سوار کا گھوڑا پھسل کر نیچے چلا گیا ہے۔ اس جگہ راستہ تنگ تھا، ایک طرف پہاڑی اور دوسری طرف وادی کی گہرائی تھی۔ اس طرف پہاڑی کی ڈھلان عمودی تھی، پہاڑ پر درخت تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے جو گھوڑے یا سوار کو روک لیتے۔ کچھ دیر تک گھوڑے کے گرنے اور لڑکتے ہوئے نیچے جانے کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ قزل سارک نے لشکر کو روک لیا۔ اس کے کہنے پر اس سوار کو آواز دی گئی جو گر پڑا تھا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا ہوگا یا مر گیا تھا۔ سالار قزل سارک نے یہ کہہ کر کوچ کا حکم دے دیا کہ ایک سوار کے لیے پورے لشکر کی پیش قدمی نہیں روکی جا سکتی۔ سوار اور زیادہ محتاط ہو کر چلنے لگے۔ دو چار اور موڑ مڑے تو راستہ نیچے کو جانے لگا۔ آخر وہ اس پہاڑی سے اترے تو آگے خاصی چوڑی وادی تھی جہاں قزل سارک نے سواروں کو صبح تک کے لیے روک لیا۔ سواروں نے گھوڑوں کی زینیں اتاری اور باقی رات کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح طلوع ہوئی تو کوچ کی تیاری کا حکم ملا۔ سوار گھوڑوں پر زینے کس رہے تھے کہ ایک طرف سے ایک ادھیڑ عمر آدمی ایک عورت کے ساتھ آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ دو لڑکے تھے جن میں ایک 14-15 سال کا اور دوسرا 11-12 سال کا تھا۔ آدمی نے ایک ٹٹو کی باگ پکڑ رکھی تھی اور ٹٹوؤں پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ انہوں نے وہیں سے گزرنا تھا جہاں لشکر کوچ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ ایک طرف سے گزرتے گئے۔ سالار قزل سارک لشکر سے تھوڑا پرے تھا۔ وہ خود تیار ہو چکا تھا۔ اس کا سائس اس کے گھوڑے کو تیار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے 3-4 ماتحت کماندار اس کے پاس آ گئے۔ وہ بالکل تیار ہو کر آئے تھے۔ یہ کون ہے؟ قزل سارک نے ادھیڑ عمر آدمی اور عورت کو دیکھ کر پوچھا۔ ہم نے پوچھا نہیں، ایک کماندار نے جواب دیا۔ ان سے پوچھو، قزل سارک نے کہا۔ ان کے ادھر سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے یا اس علاقے میں کہیں کوئی آبادی ہے۔ اگر یہ یہاں کے رہنے والے ہیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ قدیم قلعہ کہاں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہوں۔ وہ لوگ قریب آئے تو انہیں روک لیا گیا۔ السلام علیکم، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ آپ اس لشکر کے سالار معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نہ روکتے تو بھی میں نے رکنا تھا۔ آپ کہیں سے آ رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں؟ قزل سارک نے پوچھا۔ ہم آ رہے ہیں سالار محترم، اس نے جواب دیا۔ ہم تقریباً 1 سال بعد واپس اپنے گھر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم فریضہ حج ادا کرنے گئے تھے۔ کیا آپ پیدل ہی گئے تھے؟ سارک نے پوچھا۔ پیدل بھی سمجھے اور سوار بھی سمجھے، اس نے جواب دیا۔ یہ ایک ٹٹو ساتھ تھا، باری باری اسی پر سوار ہوتے گئے۔ کہیں سب کو کرائے کی سواری مل گئی اور یوں عرض حجاز تک پہنچے۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کی، فریضہ حج ادا کیا اور پھر جنگوں کے وہ میدان دیکھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے لڑے تھے۔ بدر کا میدان دیکھا، احد کا میدان دیکھا اور پھر اس جگہ کو سجدے میں جا کر چوما جہاں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ خدا کی قسم وہاں سے واپس آنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن پیچھے بوڑھے ماں باپ کو نوکروں کے سپرد کر گئے تھے، ان کی خاطر واپس آ گئے ہیں۔ اللہ آپ کا حج قبول فرمائے۔ قزل سارک نے کہا۔ آپ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھر میں رکوع و سجود کر کے آئے ہیں۔ کیا آپ کی بستی یہاں کہیں قریب ہے؟ ایسی قریب بھی نہیں، حج سے آنے والے نے جواب دیا۔ تقریباً پورے دن کی مسافت ہے۔ کیا اس علاقے میں کوئی بہت پرانا قلعہ بھی ہے؟ قزل سارک نے پوچھا اور خود ہی کہا، سنا ہے اس کے کھنڈرات باقی ہیں۔ ہاں محترم سالار، حاجی نے جواب دیا۔ کہنے کو تو اس پہاڑی کے دوسری طرف ہے، لیکن وہاں تک پہنچتے آج کا دن گزر چکا ہوگا۔ کیا آپ اس قلعے تک جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، قزل سارک نے کہا۔ قصد تو وہیں کا ہے، راستہ معلوم نہیں۔